السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 2 کے لیے کڈس اسلامیات باب نمبر 1 کا پارٹ نمبر 4، جس کا نام ہے دعائیں، یعنی زبانی یاد کرنے والی دعائیں۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 10 کی طرف۔ اس کے حاصلات تعلم ہیں: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ والدین کے لیے دعا یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ دعا کا مطلب ہے مانگنا یا پکارنا۔ ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ دے دے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ دے دے۔ یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ یہی بات کسی اور سے کہیں، اپنے کسی دوست سے کہیں، اپنے کسی فرینڈ سے کہیں، اپنے کسی رشتہ داروں میں کسی سے کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ دے دیں، کیا وہ برا مانتے ہیں؟ بالکل برا مان جاتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے ایک بار نہیں بار بار کہیں گے تو انہیں برا لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، بار بار مانگو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا، جو دوسروں سے مانگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے اور ہمیں ہمارے مانگنے سے زیادہ دیں گے۔ والدین کے لیے دعا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، تو بھی اسی طرح ان کے حال پر رحم فرما۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ تو ہمارے والدین ہمیں کتنے پیار سے پالتے ہیں، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں فوراً لا کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم ان کی بات ابھی بھی نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کر لیتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ تو ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر دیں، اے اللہ ہم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیں، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہم اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور ان کو روز بھی اپنی دعاؤں میں جب ہم نماز پڑھیں اور ویسے بھی ہم اس دعا کو پڑھا کریں۔ سرگرمی: ترجمہ لکھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا ترجمہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا بھی اور یاد بھی کیا، اسے ہم نیچے لکھیں گے۔ اپنے والدین کے لیے خوبصورت کارڈ بنائیں اور ان کو پیش کریں۔ کوئی بھی خوبصورت کارڈ لے کے، یہ آپ نے کارڈ جو ان کو دینا ہے، پیرنٹس کو، والدین کو، یہ اس لیے دینا ہے کہ آپ ان کو یہ گفٹ دے رہے ہیں۔ آپ اس کارڈ کے اوپر ان کی دعا لکھ کے بھی دے سکتے ہیں کہ جب تک وہ کارڈ کے اوپر وہ دعا لکھی رہے گی وہ قبول ہوتی رہے گی، روز ہوتی رہے گی۔ اور آپ اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی گفٹ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے، وہ اس سے اور زیادہ اچھی فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم پیرنٹس کو دیں گے، پیرنٹس بھی تو خوش ہوں گے نا۔ تو ہم نے ان کو بھی صرف یہی نہیں کہ جب ہم یہ پڑھیں، ویسے بھی ہم ان کو کچھ نہ کچھ کبھی جو ان کو پسند ہے، اگر چاکلیٹ پسند ہے، ٹافی پسند ہے، بسکٹ ان کو جو سا پسند ہے، جب ہم بازار جائیں اپنے لیے رہیں، کبھی کبھی ان کے لیے بھی لے آیا کریں۔ دعا زبانی یاد کر کے کمرہ جماعت میں دوسرے بچوں کو بھی سنائیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو سنائیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 11، مشق نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق 3 آداب تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے: ادب نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کریں۔ ادب نمبر 2، قرآن مجید کو رحل یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر تلاوت کریں۔ ادب نمبر 3، تلاوت کرتے ہوئے باتیں نہ کریں۔ سوال نمبر 2، معوذتین پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے: معوذتین کو پڑھنے سے ہم شیطانی وسوسوں، جادو اور جنات کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، تعوذ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب ہے: تعوذ پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان مردود کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، تسمیہ پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 6، تسمیہ پڑھنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 4 الفاظ دیے ہیں، تسمیہ، درود پاک، وضو اور پناہ لینا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ڈیش کریں، وضو کریں۔ نمبر 2، تعوذ کے معنی ڈیش کے ہیں، پناہ لینا۔ نمبر 3، ہمیں ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ڈیش پڑھنی چاہیے، تسمیہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ڈیش پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود پاک۔ اگلا سوال، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف کا پہلا پارٹ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ، اس کو ہم ملائیں گے کالم ب کے لاسٹ والے سے کے لیے ہیں، یہ بنے گا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، کالم الف میں ہے معوذتین سے مراد، اس کا جواب ہے کالم ب کی پہلی لائن، پناہ مانگنے والی 2 صورتیں۔ جواب بنے گا معوذتین سے مراد ہے پناہ مانگنے والی 2 صورتیں۔ کالم الف لائن 3، ہم جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو صرف، اس کا جواب ہے کالم ب لائن 2، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ جواب بنے گا ہم جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ کالم الف لائن 4، نیکی اچھے اخلاق۔ کالم ب سیکنڈ لاسٹ لائن نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔